وہ دروازہ ناک کر کے دھڑکتے دل لبوں پر آیت الکرسی کا ورد کرتا اندر داخل ہوا۔ اسے لگا تھا اس کا سواگت جوتوں سے ہوگا، پر وہاں سکوت چھایا دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ سمی جی، وہ اسے بیڈ پر سوئے دیکھ کر پاس آ کر بیٹھا۔ سمیہ کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ زبردستی اپنی طرف کرتے وہ اس کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھتا لب بھیج کر رہ گیا۔ سمی، نام مت لو، نکلو یہاں سے، میں تمہیں کبھی پلیز۔ عارف نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ ایسا تو مت کہیں، چاہے جوتے مار لیں مجھے دکھ نہیں ہوگا، پر ایسا مت کہیں کہ آپ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ میں مانتا ہوں میں گناہ گار بن بیٹھا ہوں، پر میں مجبور تھا، پلیز، وہ التجا کرتا منتوں پر اتر آیا۔ سمی نے سرخ بھیگی غصے بھری آنکھوں سے یہ دیکھنے پر نظریں پھیر لیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا تم سے، میرے سامنے اپنی شکل مت لاؤ، جاؤ یہاں سے۔ میرا بھائی آ کر خود تم سے حساب لے گا۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی، اسے سوچتے خود سے شرم آ رہی تھی کہ یہ سامنے جوان لڑکا بیٹھا اس کا شوہر ہے۔ ڈوب کیوں نہیں گئی، مر گئی اس مقام پر؟ کیا دے سکتی ہے وہ اسے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر کیوں اس نے خود کی زندگی برباد کی، بلکہ اسے بھی نظریں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، جل گئے ہمارے دشمن، عشق ہم پاگل۔ وہ بھونگی شاعری پڑھتا کہکا لگا اٹھا۔ ویسے اتنا بھی کیا بندے کا سڑا ہوا ہونا، ہنسنا نہیں، واہ تو کر ہی سکتی ہیں۔ وہ اسے اپنی بھونگی باتوں پر ہنسانے لگا جس پر سمی کے اندر طیش برپا تھا۔ تم جا رہے ہو یا میں تمہارا سر پھوڑ دوں؟ اچانک وہ چیخی، ہڑبڑاہٹ میں عارف کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت نکلو میرے سامنے سے، میرے روم سے۔ اسے کشن مارتے وہ بیڈ سے اٹھانے لگی کہ بروقت بوکھلا کر عارف نے اس کا بازو پکڑتے واپس بیڈ پر گرایا۔ سمی کی تو آنکھیں پھیلی تھیں، ساتھ عارف بھی اپنے اس عمل پر حیران تھا۔ اس کی سفید رنگت دیکھ کر وہ مسکراہٹ دبا کر شرارت پر مچل اٹھا اور آہستہ سے اپنا بازو اس کے اوپر سے لے جا کر دوسری طرف رکھا اور اس پر جھکایا۔ کیوں اتنا چڑھتی ہیں سمی جی اپنے اس الشریف الشوہر سے؟ چراغ لے کر نکلیں گی تب بھی مجھ جیسا شریف نیک بندہ پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مجھے شرافت کا ایوارڈ مل چکا ہے۔ وہ اس کے سبز بھیگے نین کٹوروں میں دیکھتا ہوا بولا۔ سمی نے اسے دیکھتے تھوک نگلا، دور رہو مجھ سے۔ وہ مچل کر اٹھنے لگی کہ عارف شریر مسکراہٹ کے ساتھ مزید جھک گیا اس کے۔ سمی سانسیں روک کر سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ پیار کرتی ہیں؟ اس کے سفید گال پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ سمی نے سختی سے بھیگی آنکھیں بیچ دیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ وہ لب دبا کر سسکی۔ بتائے نا سمی، مجھ سے پیار کرتی ہے؟ وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا۔ اس کے رونے پر مجبور کر گیا۔ میں تم سے نفرت بھی نہیں کرتی، محبت تو دور۔ بے شک وہ بڑی ہو گئی تھی، وہ بہت بڑی تھی اس سے، پر ہمت نہیں تھی۔ ہمت حوصلہ اس میں بالکل نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ حیوان کبھی نہ نوچ سکتا اسے، اور اب اسے یہ چھوٹا سا لڑکا بھی اس طرح مجبور نہیں کر پاتا۔ وہ کافی کچھ اس سے امید رکھ چکی تھی کہ یہ لڑکا اسے اکیلا دیکھ کر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ اس کی نرم گرم چہرے پر پڑتی سانسوں سے سمجھ گئی تھی کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ عارف نے مسکراتے اس کے بیڈ پر رکھے کپکپاتے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ان میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے جھک کر عقیدت سے اس کی مانگ پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ سمیہ کا سانس اس کے شدت بھرے لمس پر رک گیا کہ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ آپ چاہیں ساری عمر نفرت بھی کرتی رہیں سمی جی، پر میں آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا، پھر چاہے اپنے الشریف شوہر کو کوٹھی کیوں نہ پڑوا دیں اپنے بلڈ بھائی سے۔ میں الشریف المعصوم بندہ خاموشی سے کھا لوں گا مار۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی سے کہہ رہا تھا۔ سمی نہ اس سے اپنی انگلیاں آزاد کروا پا رہی تھی، نہ اس کے ساڑ سے نکل پا رہی تھی۔ عارف سیدھا ہوا، تب اس نے گہرا سانس بھرا، پر ابھی سنبھلی ہی کہاں تھی جب وہ پاس رکھا سنہری رنگ کا کیس کھول کر ان میں سے سرخ چوڑیاں نکالتا اس کی سونی کلائیوں میں پہنانے لگا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی چوڑیوں سے بھری بھری کلائیاں مجھے پاگل کرتی ہیں، ان کی کھنک مجھے اپنے دل میں سنائی دیتی ہے۔ وہ اس کی دونوں کلائیاں دیکھتا بولا۔ چلیں تیار ہو جائیں، اسلام آباد جانا ہے ہم تینوں کو۔ اٹھے فاسٹ میری دلہن۔ اس کے سفید ہتھیلی پر لب رکھتا وہ اس کے وجود میں سرد لہریں پیدا کر گیا۔ سمی نے غصے سے جھٹک کر ہاتھ کھینچے جس سے روم کی خاموش فضا میں چھنک مچ اٹھی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، سنا تم نے؟ وہ غصے سے سرخ چہرے سے بولی اور منہ دوسری طرف کر گئی۔ عارف نے کچھ پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا ارادے ہیں سمی جی؟ وہ ہنستا ہوا معنی خیزی سے اس کے گلابی لبوں کو دیکھنے لگا۔ سمی اس کا اشارہ سمجھ کر سرخ اناری ہو گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے بدتمیز لڑکے، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ہاتھ مار کر اسے بیڈ سے دھکا دینے کی کوشش کرتی وہ چلائی۔ اوکے اوکے الاری کی الجانب، غصہ تو مت کریں، جا رہا ہوں، پر پلیز آپ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تیار ہو جائیں، چلے شاباش میری تازی تازی بیوی۔ وہ جھپک کر اس کی چوڑیوں کو چھو کر وہاں سے نکلتے ہوئے بولا کہ سبتات پر سمی تو خاموش بت بنی رہ گئی۔ اگر آپ اپنے نازک پاؤں کو ذرا سی تکلیف دے دیں تو ٹھیک، ورنہ یہ نیکی میں آ کر سکتا ہوں، پھر تو چینج بھی میں۔ وہ بے باک بن کر دروازے پر کھڑا ہوتا بولتا، اس کے زرافے پر اپنی سکڑی نظریں گاڑ دیں۔ سمی کا دل کیا اس کا منہ نوچ دے۔ تم دفع ہو رہے ہو یا میں تمہارا سر پھاڑ دوں؟ وہ آنسو روکنے کی کوشش میں نڈھال ہوتی چلائی۔ عارف دونوں ہاتھ معافی کے اٹھاتا اسے فلائنگ کس کرتے وہاں سے نکل گیا، اور سمی نے گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا جیسے
کس چہرے پر لگی ہو وہ سوچ کر جھرجھری لے اٹھی اور بیزاریت سے اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہے تھے، اس کا بھائی کہاں تھا، اس کی شہزادی کہاں چلی گئی تھی؟ میں تنہا ہو گئی ہوں پھر سے شہزادے، وہ سسک کر دیوار سے پشت ٹکائے رونے لگی تھی۔ کہاں ہو تم؟ تمہیں اپنی بہن یاد نہیں آ رہی؟ کہاں لے کر چلے گئے میری شہزادی کو؟ میں نے تمہیں کہا تھا اسے پھول کی طرح رکھنا، اس کی تاریک اندھیری دنیا میں جگنو بن کر جانا، پر تم نے تو اسے کھو دیا۔ کہیں لے کر آؤ اسے میرے بھائی کو۔ سعیر میرے عالم کو مجھ تک پہنچا دو، میری شہزادی کو واپس کر دو۔ سعیر ایسا مت کرو، اس کی مدھم بھیگی آواز کے ساتھ سسکیاں گونج رہی تھیں جو وہ دونوں بھائی بہن نم آنکھوں سے دروازے پر کھڑے سن رہے تھے۔ میں دیکھتی ہوں، مسکان عارف کی آنکھوں میں اذیت کرب دیکھتی ہوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اپیا، اس نے محبت سے پکارا کہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس روتی سمی بوکھلا کر چہرہ دوسری طرف کرتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں ابھی تیار نہیں ہوئی، جاؤ آ جاؤں گی خود، وہ سرد لہجے میں کہتی اٹھ کر چلتی وارڈروب کے پاس آئی اور اسے کھولا تو سامنے ہی اس کے بھائی کے لائے کپڑے، بھڑکیلے چمکیلے پھولوں والے فراک شلوار قمیض ہر ڈیزائن موجود تھی جو اس کی سمی پہن سکتی تھی۔ وہ بے دردی سے لب کچلتی ہوئی اپنی ہچکیاں دبانے لگی تھی، تبھی پیچھے سے مسکان نے اسے اپنے حصار میں لیا اور سر کندھے پر ٹکاتے اسے دیکھا۔ سمی کسمسائی پر کہاں خود کو اس سے چھڑوا سکتی تھی۔ آج میں اپنی جانم کے لیے کپڑے سلیکٹ کروں گی، وہ ہاتھ بڑھا کر ہینگ کپڑوں میں سے سلیکٹ کرنے لگی، جبکہ اس کے حصار میں کھڑی سمی اپنے آنسو دوپٹے سے صاف کیے۔ یہ بیسٹ ہے۔ اس نے ایک سرخ رنگ کا سوٹ نکالا جو کافی گہرے رنگ میں تھا، جسے سمی دیکھ کر جھٹپٹ آ گئی۔ میں ایسے گہرے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتی مسکان، ہٹو پیچھے، میں خود سلیکٹ کرتی ہوں اپنے کپڑے۔ وہ ایک پھیکے کلر کے سوٹ کو نکالتی ہوئی خفگی سے بولی، بلکہ اپنی کلائیاں بھی اس سے چھپا رہی تھی، جبکہ یہ معصوم کوشش مسکان کی زرق نگاہوں سے کہاں چھپ سکتی تھی۔ آپ یہی پہنیں گی سویٹ ہارٹ؟ عالم جب وہاں تمہیں دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا، سوچیں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتی بولی کہ عالم کے پاس جا رہے ہیں، مطلب شہزادی کے پاس؟ وہ خوش ہوتی یقین دہانی کرنے لگی۔ مسکان نے سر ہلاتے پلکیں جھپکی۔ چلیں اب اس خوشی میں ایک ببل ہی کھا لیں، موڈ فریش رہے گا، اس نے کہتے سمی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر منہ میں ببل ڈال دیا زبردستی کہ وہ بلبلا اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسکان، اس نے جھڑکا، غصے سے پر میٹھے ببل کے ذائقوں کو محسوس کرتی جھینپ کر ہنس پڑی۔ اب آئی ہے نا اوٹنی پہاڑ کے نیچے؟ ہنستے ہوئے اسے باتھ روم کی طرف دھکیلتی اندر بند کر چکی تھی اور سمی بھی اپنے بھائی کے پاس جانے کا سوچتی مسکرا رہی تھی۔ مسکان اس کے بالوں کا ہیئر سٹائل سوچتی جیب سے موبائل نکال کر دیکھنے لگی، جہاں اس کے آدمیوں کی کالز کے علاوہ جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ کہیں نہیں تھی۔ تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، ایس ایس پی بڑا غرور ہے، خود پر بڑی انا ہے نا تمہیں، معلوم پڑ جائے گا بچوں جلد ہی کہ مستی کیا چیز ہے۔ سمی کے لیے ایک بالوں کا ہیئر سٹائل سلیکٹ کرتے وہ بڑبڑائی اور وہاں رکھی نیل پالش اٹھا کر ناخنوں پر لگانے لگی۔ وہ اس وقت بلیک جینس وائٹ شرٹ کے ساتھ لیدر کا جیکٹ، گلے میں مفلر اور کونیوں تک فولڈ آستین، بالوں کی فریش چوٹی بنائے ببل چباتی، دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیب میں پھنسائے کھڑی روم پر سرسری سے نظر ڈال رہی تھی۔ سمی اور اس کے روم میں فرق یہ تھا کہ اس کے پاس بھاگنے کے لیے کھڑکی موجود تھی، جبکہ سمی کو یہ سہولت مہیا نہیں تھی، اور وہ بیچاری تو اپنے بھائی پر جان دیتی تھی، کہاں اسے ٹیز کر کے گدگدی کرتا، مزہ حاصل کرنا جو مسکان کو عالم کو تنگ کر کے ملتا تھا۔ گاڑی شہریار کے بنگلے کے سامنے رکی، گارڈ نے بھاگ کر گیٹ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ گھر میں کون کون ہے؟ گاڑی سے باہر نکلتے الف نے پوچھا۔ شہریار نے دور دور تک پھیلے سرسبز لان کو دیکھا۔ اس وقت تو صرف میری بیوی موجود ہے مما، صبح ہی مشال کی طبیعت خراب ہونے پر نکلی ہیں۔ الف نے سنتے سر ہلا دیا اور شہریار کے پیچھے نورالعین کو باہوں میں بھرے چلنے لگا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ نور کو کسی بہترین ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواتے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا، دوسرا اگر باہر کسی کو بھی معلوم پڑ گیا کہ جس دلہن کو دہشت گرد لے کر گئے تھے اس کی اس حالت میں واپسی ہوئی ہے تو دھماکہ بن جاتا اور اس کے اشتہار لگ جاتے، پھر ضرور اس کے گرد دوسرا خطرہ منڈلاتا رہتا اور شاید آگے زندگی میں وہ بڑھ نہیں پاتی، بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے سب کو دیکھتے بریگیڈیئر نے فیصلہ لیا کہ ساری ضرورتیں انہیں مہیا کی جائیں گی اور آرمی سے ماہر ڈاکٹر بھی بھیجے جائیں گے علاج کے لیے۔ انہیں صرف سیف جگہ پر تم لوگوں کو رکھنا ہے، ایسا نہ ہو ہارتا ہوا کنگ پھر دوسری بہن کو نشانہ بنائے۔ دیکھ کر تو وہ حیوان گیا تھا، اسے واپس حاصل کرنا اس حیوان کے لیے بڑی بات نہیں تھی، بلکہ انہیں خفیہ رکھنا تھا۔ یہاں پلیز، وہ اسے کہتا ہے خوبصورت حال نما روم میں داخل ہوا اور الف کو بیڈ کی طرف اشارہ دیا۔ الف نے آگے بڑھتے ہوئے نورالعین کو بیڈ پر ڈالتے لب سختی سے پیچھ کر اس کے چہرے لبوں کو دیکھا۔
میں سر کو کال کر کے پہنچ جانے پر انفارم کرتا ہوں تاکہ وہ جلد از جلد ڈاکٹر بھیج سکیں۔ شہریار نے موبائل نکالتے ہوئے کہا اور ان دونوں کا اکیلا چھوڑ کر وہاں سے ڈور بند کرتا نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی الف نے نور کے گال پر ہاتھ رکھتے انگلیوں سے اپنے زخمی نقوش کو چھوا۔ بونی جھک کر ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اسے خود میں چھپا کر رونے لگا۔ کیوں کیا ایسا بونی؟ دیکھو سب ختم ہو گیا، بھیگی باری آواز میں سرگوشی کرتا اس کے گالوں کو چومتا سینے سے لگا کر اس کی حالت پر اپنے اندر کی تڑپ مٹانے لگا۔ یہ عالم آپ نے اچھا نہیں کیا، اس سے حیوان کو ہمارے حوالے نہیں کیا جس نے میرے ماں باپ کے ساتھ میری بیوی کی حالت کی ہے۔ وہ بے آواز آنسو بہاتا اس کے جلے لبوں کو آہستہ نرمی سے چھوتے اس کی خون آلود آنکھوں کو چومنے لگا۔ سینہ چیر کر میں اس کے ٹکڑے کر دیتا عالم، اس نے میری بونی کی حالت کی، کیسے برداشت کی ہوگی اس نے اتنی تکلیف جسے میں نے پھول بھی کانٹوں والا نہیں تھا تھامنے دیا۔ میری معصوم بونی کی حالت کی ہے اس حیوان نے، رہنے دیتے میرے لیے، میں آنکھیں نوچ دیتا کتے کی۔ غصے تیش سے اس کی رگیں پھول چکی تھی، وہ بالکل آپے سے باہر ہو رہا تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا ابھی زمان اس کے سامنے آئے تو اسے دو حصوں میں چیر کر کتوں کو کھلا دے، یا اس کتے کنگ کی گردن کاٹ کر اسے گھسیٹتے کانٹوں پر جیسے وہ معصوموں کو بھگاتا تھا۔ نور میری بونی آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا، تمہارا داد آ گیا، آنکھیں کھولو جان۔ اپنی سرخ آنکھیں مسلتا ہوا وہ اس کی ہتھیلیاں دیکھتا، ان پر بوٹ کے نشان، کچلی ہوئی اسکن اسے درد سے دوچار کر گئی۔ تڑپ کر اسے سینے میں چھپائے وہ اوپر دیکھتا، آنکھیں میچ گیا۔ کہاں ہیں ڈاکٹرز؟ سر کب بھیج رہے ہیں؟ وہ بے چین ہوتا اپنے موبائل پر کانٹیکٹ کرتا ہوا اپنے آفیسر سے بولا۔ ریلیکس آفیسر، نکل چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں، آفیسر نے تحمل سے کہا۔ وہ غصہ پیتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ آ جاؤ۔ دروازہ ناک ہونے پر اس نے اجازت دی اور تکیے پر پڑی اپنی متاح جان کو دیکھا۔ سر یہ صاحب نے دیے ہیں۔ ملازمہ سامنے بیڈ پر بیٹھے لڑکے کو بلیک یونیفارم میں دیکھتی، اس کے خون آلود بوٹ، ہلکی ہلکی شیو، ہلکی مونچھیں، ہاتھوں پر پہنے بلیک گلوز، وہ ملازمہ کا دل ساخت کر گیا۔ اس نے اپنے صاحب کو تو دیکھا تھا، وہ خوبصورت تھا، کافی اور فوجی کی وردی میں اس قدر حسین لگتا تھا کہ وہ بیان نہیں کر پاتی تھی خود سے، پر اس سامنے بیٹھے دھول مٹی خون آلود سے سیکرٹ ایجنٹ کی وردی والے نے اس کی دھڑکنیں ساخت کر دی تھی۔ مسلسل خاموشی پر الف نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں خاموش گمسم سی کھڑی ملازمہ کو پایا جس کے ہاتھ میں کپڑے تھے۔ فرمائیے۔ گلا کھنکارتے الف نے اسے ساخت مزید نہارنے پر چڑھ کر مگر تمیز سے بولا۔ او جی سر، سر جی وہ صاحب نے یہ کپڑے آپ کی بہن کے لیے دیے ہیں، پری نے بتایا بھی تھا کہ وہ اس کی بیوی ہوگی جسے کپڑے دینے ہیں، پر اس کا دل نہیں کر رہا تھا اس قدر سونے منڈے کی بیوی کا سوچنے کا۔ یہ میری بیوی ہے بہن، آپ کپڑے یہاں ٹیبل پر رکھ کر جا سکتی ہیں، اس نے میٹھے لہجے میں چبا کر کہا اور رخ نور کی طرف کر لیا، جبکہ اس کے منہ سے اپنے لیے بہن سن کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ سوری پر میں آپ کی بہن نہیں ہوں، ملازمہ نے کپڑے پٹکتے غصے سے کہا کہ الف نے سرخ آنکھوں کی گھوری ڈالی، وہ ہڑبڑا کر مڑی اور دل پر ہاتھ رکھتی وہاں سے نکلتی بھاگ گئی۔ عجیب مخلوق ہے، بڑبڑا کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس ٹرے سے کارٹن اٹھاتا باتھ روم سے ایک کٹورا نیم گرم پانی کا لا کر اس کی آنکھیں صاف کرنے لگا، ساتھ ہی آہستہ آہستہ اس کے وجود سے بھاری کپڑوں کے بوجھ جدا کرتے زخم پر پائیوڈین لگاتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ پور پور زخم تھی، الف اس کے نازک سراپے کے پور پر اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھتا لب دانتوں تلے دبا کر اس پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ یہ سوچے دماغ کی رگیں پھاڑنے کے لیے کافی تھی کہ اسے ٹھوکریں ماری گئی تھیں، جھک کر اس کی پشت پر لب رکھتے زپ بند کر دی تھی۔ خود پر شدت بھرا لمس پا کر پری کسمسائی اور کروٹ بدلنے لگی تھی کہ شیری نے اسے جکڑ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ چھوڑیں، اسے پیچھے دھکیلتی وہ پھڑپڑائی۔ ڈارلنگ، اس کے ہاتھ تکیے سے لگاتے شیری نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے جھپٹ کر آنکھیں کھولیں۔ مطلب یہ خواب نہیں حقیقت تھی، وہ سچ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ آنکھیں مسلتی اسے دیکھ کر خوش ہوتی چلائی۔ بتایا تھا نا کہ گھر میں مہمان آنے والے ہیں، آہستہ ایک دم اس کے سرخ لبوں پر انگلی رکھتے وہ بولا۔ پری کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کون وہ ٹی وی والی دلہن آئی ہے؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ شیری نے سر ہلایا، جس پر پری کی آنکھیں چمک گئیں۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر بولا۔ جلدی سے مزیدار ناشتہ تیار کرواؤ، بہت بھوک لگی ہے، پھر نکلنا ہے، جلدی کرو۔ اس کا گال تھپتھپا کر بولتا وہ سیدھا لیٹ گیا۔
پری کا دماغ تو کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ اگر حوریہ بیمار نہ ہوتی تو ضرور اسے بتاتی کہ اس کے پاس ٹی وی والی دلہن آئی ہے۔ شہری وہ، میں سیلفی لے سکتی ہوں اس کے ساتھ؟ انگلیاں مروڑتی اجازت چاہنے لگی۔ شہری نے آنکھیں کھول کر پاس بیٹھی بیوی کو دیکھا جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی ٹی شرٹ پہن کر سوتی تھی۔ تم میرے ساتھ سیلفیاں لو ہنی۔ جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ بولا اور اسے بازو میں جکڑتے پھڑپڑانے کی اجازت نہیں دی۔ خوش آمدید۔ خوش آمدید، آخر آ ہی گئے واپس اپنی دنیا میں۔ بیسٹ ہیلی کاپٹر سے اترتے دیکھ کنگ اپنی کامیابی پر ٹہکا لگاتا ہوا بولا، کیسا رہا سفر بیسٹ؟ مجھے امید ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ اپنے کنگ کے پاس واپس لوٹنے میں وہ تنزیہ جتا کر بولا۔ وہ مضبوط چال چلتا ہوا سرد تاثرات کے ساتھ بالکل اس کے سامنے رکا۔ ہماری دنیا میں واپس آنے پر خوش آمدید۔ اسرائیل کی زمین پر قدم رکھنے سامنے کھڑا کنگ اور اس کے ساتھ کھڑے باقی کے اس کے ساتھی خوش آمدید کرنے لگے۔ اتنا خوش آمدید مت کہو کنگ کہ تمہیں رخصت کرتے وقت میں ٹھیک سے بائے بھی نہ بول پاؤں۔ تم اچھی طرح مجھے جانتے ہو، میں ان فارمیلٹیز سے دور رہتا ہوں، اس لیے سیدھی طرح بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے فالتو باتوں کو نظر انداز کرتے سرد لہجے میں پوچھا۔ کنگ اس کے ہاتھ کی کلائی کو دیکھنے لگا جو خون سے آلود تھی، پر اسے وہاں پر بیکے کا اپنا نشان نظر نہیں آیا۔ اس نے مٹا دیا تھا، وہ بالکل الگ بن چکا تھا اس سے۔ مطلب قطر اسرائیل کے ساتھی ٹھیک کہہ رہے تھے اس سے کہ وہ اس کا نہیں رہا، وہ پاکستان کا بن چکا ہے۔ اپنے رائٹ سائڈ والے کو مار دو، کنگ نے حکم دیا۔ سب نے بڑے تجسس سے دیکھا اور منتظر رہے بیسٹ کے ایکشن کے، پر وہ خاموش کھڑا رہا جیسے سنا نہیں۔ میری بیوی کہاں ہے کنگ؟ اس بار وہ ٹھہر ٹھہر کر غرایا۔ کنگ نے بہت ناگواریت سے اسے دیکھا، اسے جس نے اس کے حکم کو سنا کر دیا تھا۔ وہ سب اسے حیرت بے یقینی سے سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کنگ کے تعارف کروانے پر معلوم ہوا تھا وہ تاریک اندھیرے میں بغیر آہٹوں کے لڑ سکتا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھے بھی ہزاروں کے دل نوچ سکتا ہے۔ وہ اس قدر خطرناک تھا کہ منٹ میں کنگ کے قدموں میں 10 لوگوں کے وجود کے پھڑپڑاتے لوتھڑے نکال کر رکھ دیتا تھا۔ وہ تجسس کا پہاڑ جس نے دنیا میں اپنے بیسٹ نام اپنی حیوانگی سے تھرتھری مچا دی تھی، آج سامنے تھا، آنکھوں پر پٹی، خون آلود، لمبا پھیلا وجود سینہ تان کر دشمن کے سامنے بے فکر بے خوف تھا، یہ جانتے ہوئے کہ کنگ غداری پر سزائے موت دیتا تھا، پر اس سے فکر نہیں تھی، جبکہ اس کے پیچھے پروں کو گھماتا ہیلی کاپٹر تھا اور دائیں بائیں وہی باڈی گارڈ جو اسے وہاں لے کر آئے تھے۔ تمہاری بیوی بالکل سیف ہے میرے پاس بیسٹ، اس نے میرے پاس پر کافی زور دے کر کہا، جیسے اس کی مجبوری سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میری طاقتوں کو آزمانے کی جرات مت کرو کنگ، میں آج بھی وہی حیوان ہوں۔ اس کے کہنے پر کنگ نے پاس کھڑے اپنے گارڈ کو اشارہ دیا جس نے بغیر آواز بغیر آہٹ کے قدم پیچھے لیتے ہوئے بالکل بیسٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دوسرا سامنے۔ دونوں نے فضا میں آہستہ سے ہاتھ بلند کیے اور اس کے کانوں پر اپنے پنجے مارنے چاہے۔ وہ قد و وجود میں اس کے برابر کے تھے، سفید سرخ و رنگت والے، سب دم سادے، کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے۔ کیا کنگ کا کہا سچ ہوگا یا وہ پہلے وار پر ہی اپنے کان کے پردے پھاڑ چکا ہوگا؟ دونوں نے پوری قوت سے غراتے ہوئے اسے پنجے مارنے چاہے۔ یہ دفتن وہ برقی کی تیزی سے جھکا، ٹھا کے ساتھ دونوں کے ہاتھ کی تالیاں بجی اور اگلے ہی لمحے چیخیں بلند ہوئی جب نیچے سے بڑا سا بھاری پنجہ دونوں کے منہ پر آیا اور کھینچ کر دونوں کے پشت ایک دوسرے سے ٹکراتے اس نے پوری قوت لگائی اور اپنی انگلیاں ان کی آنکھوں کے اندر تک گاڑ کر نوچا۔ دونوں منہ پر ہاتھ رکھے بلند چیخیں مارتے دھاڑ رہے تھے اور متبسم سا سعیر آہستہ سے ان آنکھوں سے پٹی کھولتا اس سرخ کپڑے پر ان کی آنکھوں کا لہو صاف کرنے لگا۔ اپنے کتے مجھ پر بھیجنے سے پہلے یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ان کی فطرت ہوتی ہے بھونکنے سے پہلے کاٹیں گے نہیں؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسائے وہ تمسخر سے سامنے محل کو دیکھتا اور آگے انہیں کھڑا دیکھ کر بولا، تم واقعی میں بدل چکے ہو بیسٹ، آئی ایم امپریس۔ تم اور بھی وہ کیا کہتے ہیں تیز تلوار شیر کی دھاڑ ہو۔ کنگ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے یہاں یہ سب 50 ملکوں کے میرے ساتھی دہشت گرد موجود ہیں صرف تمہیں دیکھنے کے لیے۔ ہزاروں سال میں ہزاروں وجودوں میں صرف ایک وجود ملتا ہے بیسٹ کا، اور وہ تم ہو، کروڑوں میں ایک۔ بہت کر لی بکواس تم نے، بتاؤ میری شہزادی کہاں ہے؟ اگر اسے کچھ ہوا تو یہ بیسٹ بعد میں مت بھولو، پہلے یہ سعیر ہے، سعیر عالم میں موجود ان حیوانوں کے لیے سعیر۔ وہ اس کے بعد کاٹ کر غرایا۔ فضا میں سکوت چھا گیا اس کی غراہٹ کے بعد۔ قطر کے شہزادے نے گھور کر کنگ کو دیکھا، وہ گڑبڑا گیا۔ آؤ پہلے، آؤ بیسٹ اندر آؤ اور اپنی شہزادی سے بھی مل لو، اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ دائیں بائیں ہوتے اسے سفید روش پر بچھے سرخ مخمل کے قالین کے سمت اشارہ دیا جس کے اینڈ پر وہ بڑا سا سفید گیٹ تھا جہاں سالوں پہلے بھی کچھ یوں ہی ایک گیٹ بنا تھا جس کے اندر داخل ہوتے اس کی زندگی بدل چکی تھی۔
سعید نے سر جھٹکتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ کنگ نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا۔ رشتے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں بیسٹ، یہ میں نے تمہیں سمجھا کر پھر ہی جذبات سے عاری کیا تھا، پر تم بھٹک کر وہیں پہنچ گئے جہاں تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ کنگ اس کی پشت کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا، اور سعید کی سوچ اس سے مختلف تھی۔ رشتے احساسات کمزوری نہیں، انسان کی طاقت ہوتی ہیں، جیسے آج اس کی شہزادی کا احساس اسے کھینچ کر لایا تھا اس حیوان کے خاتمے کے لیے۔ یہ رشتوں کا مان احساس طاقت ہی تو تھی کہ جن پر آنچ آنے کا سوچتے ہی اس کے رگوں میں حیوان جوش سے ٹھوکریں مارتا اسے جگا کر درندگی تباہی پر اکسا رہا تھا، اور وہ خود پر برف کی تہہ جمائے پہلے اپنی شہزادی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ صحیح سلامت اس کے بعد ہی وہ فیصلہ کرے گا ان حیوانوں کو کیسی موت دینی چاہیے۔ گیٹ کے پاس پہنچنے پر گارڈز نے مؤدب سے سر کو خم دے کر سلام کیا اور بڑا سا گیٹ کھول دیا ان کے اندر جانے کے لیے۔ اس کے اندر جانے سے پہلے اس کا ہیلی کاپٹر پرواز ہوا اور اس کی جگہ دوسرے نے سنبھالی، جس میں ایک دیوکت کا سرخ انگاروں جیسی رنگت والا بلند پہاڑ جیسا وجود باہر نکلا، جو نہایت ہی پھیلے وجود کا مالک تھا۔ تم خوش نصیب ہو، تمہیں پک کرنے اتنے لوگ آئے تھے بیسٹ، جبکہ اس سامنے آنے والا امریکہ کا ہر مقابلہ جیتنے والا ڈیول ہے۔ دنیا جانتی ہے اسے، پر دیکھو یہاں کیسے اکیلے آ رہا ہے۔ سعید نے سر جھٹک دیا اور اندر بڑھ گیا، جبکہ اس کے دماغ کے کونے میں مقابلہ لفظ بازگشت کر رہا تھا۔ کیا اسے یہاں بلانے کے لیے کنگ کا مفاد تھا؟ کیا یہاں ان کا مقابلہ ہونے والا تھا؟ پر کیوں؟ وہ اس محل کے اندر داخل ہوا۔ سب مختلف راہداریوں سے گزر کر اندر بڑھ گئے، جبکہ کنگ اسے لے کر ایک ہال نما روم میں لایا، جس کے ایک طرف بڑا سا بیڈ تھا تو دوسری طرف ایکسرسائز کی ساری مشینیں موجود تھیں۔ ٹریڈ مل، ویٹ، باربیل، کراس ٹرینر، ڈمبل، سب کچھ تھا۔ وہ ہر وہ چیز تھی جو اس کی تیاری کے لیے ضروری تھی۔ سارے روم پر نظریں ڈالنے کے بعد جب وہ اپنی شہزادی کو نہیں دیکھ پایا تو رخ کنگ کی جانب کیا۔ اسے الجھتے نہ سمجھی سے دیکھتے ہوئے کنگ اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ ایک دم آگے بڑھتے اس کے کالر کو جکڑتے ہوئے وہ اس پر دھاڑا کہ کنگ کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، جبکہ اس کی لہو بھوری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھور رہی تھیں۔ اس کی حرکت کو دیکھتے سیکنڈ میں دیوار میں لگے الیکٹرانک ویپنز کا رخ سعید کی جانب ہو گیا، جسے کنگ نے مسکراتے اور سعید نے غصے سے دیکھا۔ قید سعید عالم، وہ مکروہ انداز میں کہہ لگاتا اس کی بے بسی کا مذاق بنا رہا تھا۔ تم بے خبر نہیں کنگ، مجھے کوئی قید نہیں کر سکتا، اور جو یہ جرت کرے گا وہ خود کو ہی جلا کر راکھ کر دے گا، اس لیے سنبھل جاؤ، میری بیوی میرے حوالے کر دو، اس کے بعد ہم حساب کتاب شروع کریں گے۔ وہ غرایا، ہاں ہاں بیسٹ، سالوں بعد تمہاری کمزوری ہاتھ آئی ہے، ایسے ہی جانے دو تمہیں؟ چلو تمہیں بتا دیتا ہوں، اس لحاظ سے کہ تم میرے بیسٹ ہو، تمہیں میری طرف سے لڑنا ہے اب۔ وہ کہہ کر رکا اور چلتا ہوا دیوار گیر اسکرین کے سامنے آتے اسے آن کیا۔ سعید کی نظریں جب اس کی طرف اٹھیں تو ساکت رہ گئیں۔ دیکھو تمہاری شہزادی کو شہزادی کی طرح رکھا ہے، مجھے احساس ہے وہ میرے بیسٹ کی شہزادی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، اسی طرح اب تم میری کرو گے۔ وہ اس کے سرد و سپاٹ چہرے کو دیکھتا بولا۔ سعید کی نظریں اس اسکرین پر موجود تھیں، جس میں اس کی شہزادی مخمل کے ایک بڑے سے بیڈ پر دونوں ہتھیلیاں گال کے نیچے ٹکائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا پہنا لباس، جس کی وجہ سے سعید بپھر گیا، گہرا گلا، سلیو لیس بازو، بڑے سے سرخ لباس میں وہ کسی شہزادی کی طرح سوئی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ کھلے بال بکھرے پڑے تھے۔ دائیں بائیں دو لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ سعید کی ہنسیں اسے الرٹ کرنے لگیں، وہ کیوں اس طرح آرام سے اس سے الگ ہو کر سو رہی تھی؟ اس کی شہزادی ٹھیک تھی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کیا وہ اس سے بھول گئی ہے؟ بہت رو رہی تھی شہزادے کے لیے، اس کی سمی نے کہا تھا اس کا شہزادہ آئے گا اور وہ ابھی تک نہیں آیا، اس لیے رو رہی تھی اور چپ نہیں کر رہی تھی، اس لیے ہی میں نے اسے آرام کی دوائی دی ہے، وہ اس وقت سکون میں سو رہی ہے۔ گھبراؤ مت، تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا پتا وہ ایک الگ سعید ہو، مضبوط بیسٹ۔ خبردار میرے بچے کو بیسٹ کہا، میں تمہاری جان نکال دوں گا۔ ایک دم اس پر دھاڑتے ہوئے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا، تبھی فضا میں آواز ٹھاک گونجی اور سکوت چھایا، پر یہ آواز اس کے پاس نہیں، اس کے روم میں نہیں، یہ آواز تو اس اسکرین کے پاس رکھے لاؤڈ سے آئی تھی۔ سعید نے چونک کر دیکھا، جہاں حور العین کے پاس دائیں طرف بیٹھی لڑکی بیڈ پر منہ کے بل پڑی تھی اور خون اس کی گردن سے ابل کر نکلتا بیڈ پر گر رہا تھا۔ سعید نے دھڑکتے دل سے نشانی کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر اس کی جان پر بنائی کہ وہاں بھی وہیں دیوار ویپنز نصب کیے گئے تھے اور کوئی دوسری طرف بیٹھا انہیں کنٹرول کر رہا تھا۔ دفتن اسکرین سیاہ ہو گئی۔ سعید ہوش میں آتا کنگ کو دیکھنے لگا۔ کھیل رہے ہو میرے ساتھ؟ اس نے تمسخر سے پوچھا، جبکہ نظروں کے سامنے اس کی معصوم بہن اور شہزادی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔
اس محل میں 400 رومز ہیں اور ان 400 روم میں ایک میں تمہاری شہزادی موجود ہے اور اسے پانے کے لیے تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں چاہتا ہوں۔ اس نے مکروہ آواز میں اصلی مقصد کے لیے آغاز کیا۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے گرج کر پوچھا اور اس اسکرین کو دیکھا جو اب سیاہ تھی۔ یہ کی ہے نا میرے بیسٹ والی بات، خوش ہوتے بلیک کنگ نے کہہ لگایا۔ سعید نے ناگواریت سے اس کے شیطانی روپ کو دیکھا۔ کل رات مقابلہ ہے، سب دہشت گردوں کے بیچ۔ تمہیں معلوم ہے چمن سے پاک فوج نے ہمیں برباد کر کے نکال دیا۔ اب میرا مستقبل ٹھکانہ کوئی نہیں رہا۔ پاکستان سے اس کی فوج، پولیس نے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ میرے سارے لوگ مارے گئے ہیں۔ تم نے زمان کو بھی ختم کر دیا، تو اب مجھے اپنے مستقبل کا سوچنا ہے۔ میرا اسرائیل اور قطر کے دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ ہے جس میں تمہیں اپنی جان کی بازی لگا کر وہ جنگ جیتنی ہے اور ان کی حکومت کو مجھے دلانا ہے۔ پھر چاہے تم میرے ساتھ دے سکتے ہو، ہم مل کر حکومت کریں گے۔ اگر نہیں تو جیتنے کے بعد تمہیں تمہاری شہزادی دی جائے گی اور آزاد کیا جائے گا، اور اگر ہار گئے تو اس کی صورت میں تم تو وہی جان سے جاؤ گے اور پیچھے تمہاری شہزادی کو بھی بھیج دوں گا۔ جس طرح کا مجھے تم پر یقین ہے بیسٹ، تم جیتو گے اور وہ مقابلہ جیت کر زندگی سے ہار بھی گئے تو میرا تم سے وعدہ ہے تمہاری شہزادی بحفاظت پاک بھیج دوں گا۔ وہ بات ختم کر کے اسے دیکھنے لگا۔ اور ایک بات تمہیں باور کروا دوں، یہاں اپنا دماغ مت استعمال کرنا، کیونکہ یہاں جتنے لوگ اتنے ہی ان حساب سے کیمرے لگے ہیں، اتنے ہی ہتھیار ہیں تم پر اور تمہاری ایک ایک حرکت پر میں نے خاص نظر رکھوائی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں کہیں سے بھی دھوکے کی بو آئی تو میں تمہیں جو دھوکہ دوں گا اس کی صورت تم ساری زندگی روتے رہو گے۔ کنگ کہتا بغیر رکے وہاں سے نکلتا، پر نکلتے ہوئے یہ بولنا نہیں بھولا، وقت ہے جتنی جو تیاری کرنی ہے کر لو۔ یہ دماغ میں رکھتے کہ تمہاری ذرا سی خاموشی تمہاری بیوی کی ہمیشہ کے لیے خاموشی بن سکتی ہے مائی بیسٹ۔ وہ اپنی سیاہ مکروہ صورت لیے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سعید نے سر جھٹکتے ہوئے اسکرین کو آن کرنا چاہا، پر وہاں سیاہی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ ٹھیک نہیں، اس نے بڑبڑا کر ٹیبل پر ہاتھ مارا اور غرایا۔ تم نے اپنی موت کو دعوت دی ہے کنگ، مجھے یہاں بلا کر اپنی موت کو بلایا ہے۔ وہ غرایا اور روم تہس نہس کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ موبائل کان سے لگاتے اس نے کرخت آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف اس کی آواز پر الفاظ کو ترتیب دینے لگے۔ وی آر سوری بلیک کنگ، بچہ ابھی 3 ماہ کا نہیں ہوا، ہمیں اسے ماں کے وجود سے نہیں نکال سکتے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو سب برباد ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ابھی ہم بچے کا جنس معلوم نہیں کر پا رہے، اسے ماں سے جدا کرنا مشکل ہوگا، ڈسٹروئڈ ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز تحمل سے اسے اپنی بات سمجھانے لگے، جبکہ ان کے بیچ مشینوں میں جکڑی بیڈ پر وہ سوئی ہوئی تھی۔ کچھ بھی کرو، جو چاہے کرو، مجھے وہ بچہ چاہیے، اور یہ تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے کیسے کرتی ہو۔ مجھے بس اپنے بیسٹ کا بچہ چاہیے، اس پر میرا حق ہوگا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ ڈاکٹرز سب سہم گئیں اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم سب جانتی ہو اگر مجھے وہ بچہ صحیح سلامت دوسری عورت کے وجود میں نہ ملا تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا، اور یہاں سے نکل کر تم سب باہر نہیں جا سکتی جب تک میرا کام نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز نے ان کی روح تک لرزا دی تھی۔ ہم سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ پاس کھڑے ہتھیار لیس گارڈ سے خوفزدہ ہوتی وہ موبائل بند کر چکی تھی اور مل کر سوچنے لگیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ قسمت آزمانی چاہیے یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک بار قسمت ضرور آزمانی چاہیے، ہو سکتا ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایک ڈاکٹر ہوڈولین کے معصوم چہرے پھر اس کے پیٹ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم جانتی ہو اس سب میں وہ اپنی جان سے جائے گی، اور اگر ہم ہارے تو؟ دوسری ڈاکٹر فوراً بولی۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں۔ اگر یہاں سے سب ڈسٹرائیڈ ہوا تو ہمیں کنگ کو دوسرا آپشن دیں گے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی تم سب کے پاس وقت ہے، سوچ لو اچھی طرح کہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے میرے ساتھ ہو۔ سینئر ڈاکٹر نے کہا۔ وہ چاروں سوچ میں چلی گئی۔ اچھے سے سوچ بچار کے بعد بتاؤ۔ وہ ان کی پیٹھ تھپ تھپا کر اٹھی۔ ہمیں انہیں ہاسپٹل شفٹ کرنا ہوگا ارجنٹ۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد شہریار اور الف کو مخاطب کیا۔ ٹھیک پہ ہو جائے گی، خطرے کی تو کوئی بات نہیں نا؟ الف نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر کافی سیریس لگ رہا تھا اسے، جبکہ شہری اس کی بھیگی پلکوں سرخ آنکھوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ پری ساکت سی دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ سامنے پڑی لڑکی کی حالت دیکھتے اس کا سانس خشک ہو گیا تھا، بلکہ اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی اسے، پر اس کے بعد بھی ایک بار کا دیکھا بار بار اس کے سامنے گھوم رہا تھا کہ گھبرا کر سفید ہوتی رنگت کے ساتھ اسے وہاں سے نکل کر بھاگنا پڑا۔ ہاں، ایک قریب ہاسپٹل۔ خوفزدہ پری کو جاتے دیکھتے شہریار نے کہا۔ اچھا ہو اگر وہ گورنمنٹ ہو۔ گورنمنٹ ہاسپٹل کافی دور ہے یہاں سے، یہ پرائیویٹ ہے، اور جس کا ہے وہ کافی جان پہچان کا بندہ ہے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ ہمیں ایسے کیسے کسی پر یقین نہیں کر سکتے۔ لوگ آج کل کامیاب ہونے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو جس ہاسپٹل میں ہم اسے ایڈمٹ کریں وہاں کا مالک ہاسپٹل کی کامیابی کے لیے اسے میڈیا کے سامنے کر دے۔ دیکھ تو رہے ہیں وقفے وقفے سے ٹی وی نیوز کیسے
دونوں بہنیں کے لیے میڈیا نے ادھم مچایا ہوا ہے، اگر کسی کو معلوم پڑ گیا تو اس کی جان کو 100% خطرہ ہو سکتا ہے۔ آگے آپ سب کی مرضی۔ ڈاکٹرز کہہ کر بیڈ پر پڑی نور کا معائنہ کرنے لگے۔ الف کا دل کر رہا تھا دنیا ہی تہس نہس کر دے، بالکل پاگل ہو رہا تھا۔ کیا کرے، اپنی بونی کو کہاں لے جائے؟ اگر ایسے چھوڑا تو پھر تو وہ یا گونگی ہو جائے گی یا شاید بلائنڈ۔ نہیں، تصور کرتے ہی وہ جھرجھری لے اٹھا اور اپنی سوئی ہوئی زندگی کو دیکھا۔ کیا وجہ تھا اس کے پاس؟ اس کے علاوہ صرف یہی تو تھی، اور ایک بھائی جس نے منہ پھیر لیا تھا، تمہیں میں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ کچھ بھی نہیں، وہ بڑبڑایا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کے پاس صرف یہی تو روپ تھا، یہی تو روپ نہیں تھا۔ وہ صرف داؤد الف ایجنٹ تو نہیں تھا، وہ الف بھی تو تھا۔ کیا چاہیے ہوگا علاج کے لیے؟ آپ سب کچھ بتائیں، آپ کو سب یہی مہیا کر دیا جائے گا، سرد لہجے میں اس نے کہا اور اپنا موبائل نکال کر گینگ کو کال کرنے لگا۔ الف، یہ غلط ہے، شہری اس کے ارادے سمجھ کر بولا۔ الف نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، تو صرف اتنا کہ محبت میں سب جائز ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہسپتال بنا دوں گا اپنی بونی کے لیے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو دنیا کو آگ لگانے سے گریز نہیں کروں گا۔ سرد برفیلے انداز میں کہتا، ڈاکٹرز کی بتائیں وہ ساری مشینز اور دوائیاں، ہر ضرورت کی چیزیں منگوانے لگا، چھوٹی سے چھوٹی، کہ بعد میں پریشان نہ ہونا پڑے یا ذرا سا لیٹ نہ ہو اس کی بونی کا علاج۔ جلدی لے کر یہاں پہنچو، فاسٹ، اس نے گرج کر حکم دیا۔ وہ یس کر کہتے اپنے اپنے گھروں ٹھکانوں سے نکلے۔ الف نے کال ڈسکنیکٹ کرتے معنی خیز موبائل جیب میں رکھا۔ عالم نہیں، اس کا گینگ صحیح، معنی خیزی سے مسکراتا ہوا۔ شہری سر ہلا گیا۔ آؤ تب تک فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ شہری نے اس کے بازو کو پکڑا۔ الف نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ جب تک اس کا خون بہتا نہیں دیکھوں گا، اسے تڑپتے نہیں دیکھوں گا، جنہوں نے ہمارے ملک میں اس قدر حیوانیت پھیلائی ہے، ایک بوند پانی نہیں پیوں گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ شہری کا دماغ سنسنا اٹھا۔ کچھ دیر میں ہمیں آرڈرز ملنے والے ہیں، ہمیں نکلنا ہوگا اسرائیل، اور تم یہ سب کر رہے ہو، پاگل ہو؟ ہمارے ملک کے دشمنوں کو پہنا دینے والے کا جب لہو ندیوں کی طرح بہتا دیکھوں گا تبھی سکون سے کچھ کھاؤں گا۔ بس وہ اپنے الفاظ ارادوں سے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہ تھا۔ شہری سے خاموشی سے دیکھتا رہ گیا، جس کی کرب بھری نظریں نورالعین پر ٹکی تھیں، جبکہ وہ کتنے دنوں سے بغیر کھائے پیے چل رہا تھا۔ صاحب کوئی عارب اور مستی آئے ہیں، ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوتی شہری کو بتانے لگی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا اور فوراً سر ہلاتے ان کے پیچھے آئے۔ عالم کہاں ہے؟ مسکان الف کو دیکھتی اس کی طرف لپکی، جبکہ سمی انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہاں اپنے بھائی سے ملانے لائے تھے، پر یہاں تو پوچھا جا رہا تھا عالم کہاں ہے؟ اس نے حیرت سے عارب کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں لہو ہو رہی تھیں۔ الف، جواب دو، میری حورالعین کہاں ہے؟ وہ آپے سے باہر ہو کر اکرائی تھی، پری حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو وہ مووی والی ہیروئن لگی جو گنڈوں سے لڑتی ہیں۔ اس کا دل آج اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر مچل رہا تھا کہ کاش وہ اس کے ساتھ بھی سیلفی لیتی اور حوریہ کو دکھاتی، پر صد افسوس یہاں ماحول اس قدر خطرناک لوگوں کو دیکھ کر گرم ہو رہا تھا، اور اس چڑیا سے دل رکھنے والی لڑکی کا سانس رک رہا تھا۔ مجبوراً شہری کے آتے ہی وہ کھسک گئی۔ پتہ نہیں کون سے گنڈے آئے ہیں، ویسے یہ کون سا ان سے الگ ہے؟ لوگوں تو ایسے ہی بے دردی سے مارتے ہیں، شاید اللہ نے ایک ہی کمپنی کے بنائے ہیں، اور جو میری جیسی ہیں وہ تو گنڈا موالی کمینہ لے گیا۔ وہ سوچ کر وہاں سے نکلی۔ کنگ کے پاس گیا ہے حورالعین کو چھڑوانے۔ شہریار نے الف کو خاموش دیکھا تو بتایا۔ مسکان، عارب، سمی، تینوں کے سروں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑے، کانوں سے بہرے اور آنکھوں کے سامنے جیسے دھند سی چھا گئی۔ وہ تینوں ہی تو کنگ سے واقف تھے کہ وہ کتنا گھٹیا چالاک حیوان ہے۔ اس کے بھائی کا کیا ہوگا؟ حور، میرا بچہ لے گیا۔ مسکان سپید پڑتی بڑبڑائی۔ عالم نے نہیں بچایا اسے؟ وہ حیران ششدر سا بولا۔ اسے بچانے کے لیے ہی وہ کنگ کے بلاوے پر چلا گیا ہے، جانتے ہوئے کہ وہ حیوان ضرور کچھ پلان کیے بیٹھا ہوگا، الف نے کرب بھرے لہجے میں کہا۔ مسکان، عارب سکتے میں چلے گئے، کسی کا سمی کی طرف دھیان نہیں کیا، جس کی رنگت پل پر زرد پڑ رہی تھی۔ لوکیشن کیا ہے جہاں عالم کو لے کر گئے ہیں؟ مسکان ہوش میں آتی شہری سے پوچھنے لگی۔ اس کے قریب آتے ہی ملازمہ جو الف کے پاس کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اسے دیکھتی آنکھیں پھیلائے پریں ہٹ گئی۔ تمہیں یہیں رہنا ہے مسی، کچھ دیر میں ہم یہاں سے نکل رہے ہیں اور عارب کی وہاں کافی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے تمہیں یہیں پیچھے رہنا ہوگا۔ وہ اسے اسرائیل میں موجود کنگ کے ٹھکانے اور محل کی لوکیشن دیتا بولا۔ مسکان خاموشی سے موبائل میں لوکیشن دیکھتی محل کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نہیں میرا شہزادہ، سمی سانسوں کے اٹکنے پر گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش میں ڈھال سی نفی میں سر ہلاتی بولی۔ عالم نے تڑپ کر اس کی سرگوشی سنی۔ سمیہ، اسے لہرا کر صوفے پر گرتے دیکھ کر وہ چیخا۔ سمی، مسکان بھوکلا کر اس کی سمت بھاگی، جس کا سر عارب کی گود میں تھا
اور وہ اس کا گال سہلا رہا تھا۔ سر پانی۔ ملازمہ نے الف کو پانی دیا جس نے جھپک کر لیتے سمیہ کے پاس آیا ہی تھا کہ عارف نے اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر چھینٹے خود ماری اس کے چہرے پر۔ شہری اور الف نے چونک کر اس کے جنونی روپ کو دیکھا۔ سمی آنکھیں کھولو، دیکھو کچھ نہیں ہوگا، علم کمزور نہیں، وہ لڑ سکتا ہے سب سے، وہ اپنے دشمن کو ضرور ختم کرے گا، ضرور اسے مٹی میں ملا دے گا۔ اب آنکھیں کھولیں پلیز سمی، تنگ مت کریں۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ تھامے عاجزی التجائیہ انداز میں کہتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے بہتے اذیت کے آنسو چڑھنے لگا۔ اس دوران کسی کو احساس ہی نہیں ہوا کہ مسکان کہاں غائب ہو گئی بیچ میں۔ اسے معلوم تھا سب کچھ پیچھے وہ سنبھال لیں گے، پر اس کا عالم اور اس کا بچہ اکیلا ہے۔ وہ ناک کے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹرز نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکان ان پر دھیان دیے بغیر لب پیچھے بیڈ پر پڑی نور کو دیکھ کر پل کو آنکھیں تکلیف سے میچ گئی۔ اگر اس کی یہ حالت ہے تو اس کے بچے کی کیا حالت کریں گے؟ اس کا دماغ سوچ کر سنسنا اٹھا، رگوں میں خون لاوا بن کر بھڑک اٹھا اور وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے بھاگنے کے انداز میں سنہری آنکھوں میں لہو نے لیے نکلی۔ آخری بار اس نے موبائل نکال کر دیکھا اور جو کچھ دیکھنا چاہتی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ آئی ہیٹ یو ایڈیٹ، وہ غراتی موبائل پوری قوت سے دیوار پر مار کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ گاڑی کا ڈور کھول کر اس نے اپنا مفلر وہیں پھینک دیا اور جیکٹ کی زپ بند کر دی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی۔ اب یہاں ہم نہیں یا تم نہیں کنگ، وہ ایک عزم سے کہتی وہاں سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ عارف میرا بھائی، آنکھیں جھپک کر سمی روتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر سسکی۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمت کریں، دعا کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کے بھائی کو۔ سمی جی، الف گھٹنوں کے پاس صوفے کے پاس بیٹھ کر بولا۔ عارف نے آنسو صاف کرتے سر ہلایا۔ آپ کے بھائی ابھی زندہ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمارے عالم کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ دعا کریں، اللہ آپ کی سنتا ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اپنے بھائی شہزادی کے لیے دعا کریں کہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ شہری بھی محبت سے بولتا سمجھانے لگا۔ سمی تینوں کے چہرے کو دیکھتی سر ہلا گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے جائے نماز دیں۔ وہ فوراً اٹھتی رب کے دربار کی طرف بھاگی کہ اس بار نہیں، اب وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے سکتی حیوانوں کے چنگل میں پھنس گئے دونوں بہن بھائی، ساری جوانی ان درندوں نے نوچ لی، ساری زندگی اذیت میں گزاری، اب نہیں، انہیں بخش دے، اب اور دھیان نہ لیں، اس کے بھائی کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پری نے اسے وضو کا پانی دیا تو وہ روتی ہوئی وضو کرتی، ان کی آنکھیں نم کر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سوا حیوان گھومنے لگا جس نے اس کی کلائی میں پہنی وہ سرخ چوڑیاں توڑی تھیں، جس نے اس کے خوبصورت سے خواب آنکھوں سے نوچ کر اس کے پور پور پر اپنی حیوانیت کا ثبوت دیا تھا، جس کی درندگی نے اسے ہفتوں تک دنیا جہاں سے غافل کر کے ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا وجود ابھی بھی تو دکھ رہا تھا۔ وہ سجدے میں سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر روتی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نہیں میرے مالک، کوئی تکلیف مت دینا، میں برداشت نہیں کر سکتی، جوانی سے اس عمر تک تکلیفیں جھیلی ہیں، اب نہیں۔ اماں کہتی تھی جن پر تکلیف امتحان آتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یا اللہ میرے بھائی پر اپنی رحمت نازل کر، اسے ہر امتحان میں سرخرو کر، وہ ایسے نہ لوٹے دشمنوں کا سینہ چیر کر واپس آئے اپنی شہزادی کے ساتھ۔ ان حیوانوں کا سینہ نوچ کر ان کی غلیظ آنکھیں نوچ دے میرے مالک، اسے طاقت دینا وہ ان حیوانوں کا مقابلہ کر سکے، اسے وہ طاقت دینا جو آپ شیطان سے لڑنے کے لیے اپنے پیارے بندے کو دیتے ہیں میرے سونے رب۔ روم کے کونے کونے سے اس کی سسکیاں اٹھ رہی تھیں، اس کی پکاریں آہیں اٹھ رہی تھیں، جبکہ الف عارف شیری مشینیں اندر رکھواتے انہیں سیٹ کر رہے تھے۔ پری کچھ نہ سوچتے وضو کر کے سمیہ کی تکلیف کو محسوس کرتی روتی ہوئی قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ تم لوگ یہاں کی فکر مت کرو، یہاں میرے آدمی ان کی پوری پروٹیکشن کریں گے، عارف سب سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ گڈ، ابھی کچھ دیر میں آفیسرز پہنچنے والے ہیں یہاں رکنے کے لیے، ہمیں لگتا ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے، آرڈرز آ گئے ہیں۔ الف نے سوئی ہوئی گہری نیند میں نورالعین پر ایک نظر ڈال دے اپنے موبائل کی اسکرین پر موجود میسج کو پڑھ کر کہا، یہ اس کا ڈیٹا ٹریک کرو۔ اس نے دیوار میں لگا لیپ ٹاپ نکال کر آفیسر کے حوالے کیا۔ وہ لے کر یس سر کہتا باہر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ ابھی رات ہی تو اپنی بیٹی کو سلا کر اس نے وہ MMS دیکھا تھا، پھر اسلام آباد میں صرف الف شہریار کی موجودگی، عالم کی غیر موجودگی کو سنتا فوراً فورسز لیے افغانستان کی وہیں جگہ پہنچا جس زمان کو عالم نے موت دی تھی۔ وہ عالم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کا احسان اسے چکانا تھا اور اسے سوچ دیا تھا وہ چکائے گا، کچھ بھی ہو جائے اپنی بیٹی کو پروٹیکشن دی ہے۔ وہ اب یہاں ایسا ثبوت ڈھونڈ رہا تھا جس سے وہ عالم تک پہنچ جائے۔ یہاں سوال صرف عالم کے احسانوں کا نہیں، اس کی کزن کا تھا، اس ملک کے محسن جس نے بغیر کسی مفاد کے اتنے درندوں کا خاتمہ کیا تھا، اسے ایسے کیسے اب اکیلے چھوڑ سکتے تھے؟ بے شک سعید عالم، تمہاری گمشدگی کی فائل پہلے بند کی گئی تھی پر اب نہیں، اب یہاں کوئی فائل بند نہیں ہوگی۔ اس بار اس درندوں کی آنکھیں نوچی جائیں گی جس نے ہمارے معصوموں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ سر، یہ کوڈ ورڈ۔ وہی آفیسر ایک چٹ پر کوڈ ورڈز لکھ کر اس کی سمت بھاگتا آیا تھا۔
اس کا مطلب کیا ہوا سر؟ صرف یہی شو رہا ہے آئی تھنک جس نے بھی کنیکٹ کیا ہے بہت چالاکی سے کسی ماہر سے کنیکٹ کروایا ہے، کوئی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا۔ ارمان نے حیرت سے دیکھتے پوچھا۔ برہان لب بھیج کر دیکھ رہا تھا۔ یہ کس کا کوڈ ہو سکتا ہے؟ کوڈ کو چینج کیا ہے الجھانے کے لیے۔ وہ سوچتا بجھی آنکھ سے کوئلہ اٹھا کر نیچے بیٹھا اور زمین پر وہ الفاظ لکھنے لگا۔ دوسرے ہاتھ میں موبائل تھامے وہ ان کے بیک ورڈز بھی دیکھ رہا تھا، پر ایسا کچھ ان سے معلوم نہیں ہوا تو زمین پر لکھے الفاظ پر غور کرنے لگا۔ P9 F7 Z2 P9 W3 C5Y، وہ انہیں لکھتا غور کرنے لگا۔ PW+93+، وہ مسکرایا، یہ یہیں کا کوڈ تھا۔ سر تو یہ تو افغانستان کا کوڈ ہے، مطلب دوسرے کا ابھی اس میں ہی ہے۔ ارمان پاس بیٹھا حیرت سے ششدر ہوتا بولا۔ برہان نے کندھے اچکا دیے اور باقی کے الفاظ کی طرف متوجہ ہوا۔ 972، اس نے یہ الفاظ موبائل میں سرچ کیے پر ایسا کوئی کوڈ نہیں تھا۔ 792، اس پر بھی ٹرائی کیا پر کوئی فائدہ نہیں۔ 729، بار کوڈ، اسرائیل کوڈ۔ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھا اور ان الفاظ کو بورڈ سے مٹایا۔ پر سر CY، باقی کے الفاظ دیکھتا ارمان نے پوچھا۔ ہر الفاظ کے معنی نہیں ہوتے اور جن کے ہوتے ہیں وہ چھپتے نہیں۔ میں لڑوں گا پر ایک شرط پر۔ سوچ کر وہ پاگل ہو گیا تھا اور اب ایک فیصلہ کیے کنگ کو بلایا جو مکروہ آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی شرط؟ کنگ نے غصے سے گھورا۔ مجھے میری بیوی سے ملوایا جائے، اسے مجھے سامنے دیکھنا ہے، پھر کوئی جنگ مقابلہ ہوگا ورنہ نہیں۔ وہ سرد آنکھوں سے اس کی سیاہ کالی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، تمہاری بیوی ٹھیک ہے، تم لڑو گے اسے پانے کے لیے، ورنہ جو میں کرتا ہوں اس کا تمہیں معلوم ہے۔ کنگ آپے سے باہر ہوتا دھاڑا۔ سعید نے غصے سے بپھڑ کر اس کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑا۔ مجھے میری بیوی کو دیکھنا ہے آنکھوں کے سامنے، ورنہ میں تو مروں گا ساتھ، تمہیں بھی مار دوں گا، اتنا تو تم مجھے جانتے ہو۔ وہ اس کے منہ پر دھاڑ رہا تھا اور اتنی ہمت اس میں ہی تھی جو کنگ کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اس سے کنگ بخوبی واقف تھا۔ بیس تم کھیل نہیں سکتے میرے ساتھ، مجھے پتا ہے اپنی بیوی کو سامنے پا کر تم ہاتھ سے نکل جاؤ گے، اور سن لو میں ایسا کوئی رسک نہیں لوں گا۔ مجھے تم پر اب یقین نہیں رہا۔ اس نے غراتے ہوئے سامنے اسکرین آن کی جس میں ہرولین ویسے ہی سوئی ہوئی تھی، صرف کروٹ بدلی گئی تھی۔ اسے نہیں، اس کے اوپر دیکھو۔ کنگ نے اس کی توجہ اوپر چھت پر ڈلوائی جہاں ہتھیار سمیت لیزر لائٹ کو کنٹرول صرف ایک شیشے کی تہہ کیے ہوئے تھی۔ سعید کا دل جیسے کسی نے نوچ دیا تھا۔ اب تم بتاؤ، لڑ رہے ہو، تمہارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں تیاری کے، اس نے اس کی حالت پر کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ سعید نے بھوری لہو آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بتاؤ سعید، تمہاری ایک نا اسے ختم کر سکتی ہے، جو سارا وقت عالم شہزادے کا ورد کرتی، اسی کی وجہ سے ہمیشہ۔ بس وہ غرایا اور کنگ کی طرف لپکا، پر اس کی تصویر سامنے آتے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ نہیں مار سکتے مجھے سعید، میری جان کو ذرا سی ٹھیس پہنچی، وہاں سے دیکھتا کیمرہ فوراً تمہاری جان نکال لے گا۔ اب بتاؤ، لڑو گے، کرو گے مقابلہ ان حیوانوں سے؟ تمہارے پاس طاقتیں ہیں، تم اپنی شہزادی کو بچا سکتے ہو اگر تم خود کا سوچ۔ میں لڑوں گا، وہ اس کی بات کاٹ کر دھاڑا۔ اس کی تھی وہی، کیا اسے چھوڑ کر وہ خود کا سوچ سکتا تھا؟ وہ تو صرف نام کا مطلب ہی تھا، کبھی اسے چھوڑ کر بھول کر اپنا مطلب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور کب اس نے کہا تھا وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے؟ اس نے محبت اپنی ماں بہن سے، عشق اور بیوی کو چاہا تھا۔ اگر ان کے لیے اس کی طاقتیں کام نہیں آئیں گی تو کس لیے ہوں گی؟ خوب، بہت خوب، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس کا جواب ملتے ہی اسکرین واپس سیاہ ہو گئی۔ تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہاں حیوان تم سے بڑھ کر ہیں۔ کنگ نے سعید کو مشینوں کی سمت اشارہ دیا۔ وہ ایک نظر ڈالتا ہرولین کو سوچنے لگا۔ ہرولین کی جب آنکھ کھلی تو سامنے خاموشی سے دیکھنے لگی، جبکہ اس کے ارد گرد ساری ڈاکٹرز کھڑی تھیں۔ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا جو سامنے دیکھ رہی تھی، بغیر اپنے گرد موت کو دیکھے۔ ایک ڈاکٹر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، پر وہ بغیر بلکہ جبکہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ مما، اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی پر وہ بیڈ کے ساتھ لگی کڑیوں میں قید تھے۔
کوئی ہے پاپا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رونے لگی۔ وہاں کھڑی ڈاکٹرز کی رنگت زرد پڑ گئی۔ لب بھینچے انہوں نے مڑ کر سفید شیشے اور پردے کے اس پار کھڑے ڈاکٹرز کو دیکھا۔ شی از بلائنڈ، ایک سرگوشی سے منہ سے نکلی۔ ڈاکٹر کے وہ قدم پیچھے لینے لگی۔ حور نے چونک کر اس سرگوشی کو دیکھا۔ کون ہے؟ پلیز میری مدد کریں، مجھے کھولیں، ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتی پھڑ پھڑا کر بولی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرتے آنسو گالوں پر دیکھ کر ان کا حلق خشک ہو گیا۔ شی از بلائنڈ، آئی کانٹ، نو نو پلیز۔ ہاتھ میں موجود انجیکشن پھینک کر ڈاکٹر ہذیانی انداز میں چیختی پیچھے ہو کر وہاں سے نکلتی بھاگی کہ ایک دم سامنے گارڈز کھڑے ہو گئے۔ سب سانس روکیں، پردے ہٹائے دیکھنے لگی۔ حور کی مانو سانسیں حلق میں پھنس گئیں۔ وہ اپنے مزید الفاظ روکے وحشت زدہ سینے دیکھنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے چھوڑیں، جانے دیں مجھے۔ نور، مما مجھے بچائیں، میرا شہزادہ آئے گا۔ بے ربط سانسوں کے درمیان وہ چیخیں مارنے لگی۔ وہ اسے دیکھتی پردہ ہٹا کر اس ڈاکٹر کا انجام دیکھ رہی تھی جو بھاگنے لگی تھی۔ ریلیکس بیبی، کچھ نہیں ہو رہا۔ سینئر ڈاکٹر اس کے پاس آئیں اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ حور نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جاؤ واپس، گارڈ نے ڈاکٹر کو پیچھے دھکیلا۔ وہ روتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں جاؤں گی، وہ چلائی۔ اس کی چیخ پر گارڈ نے اس کی طرف قدم بڑھائے پر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس سے یہ گناہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ ایک مسلمان ہو کر دوسری مسلمان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی اس قدر معصوم بلائنڈ لڑکی کے ساتھ۔ جاؤ، وہ سب مل کر اس پر دھاڑے۔ میں نے کہا نہیں، وہ بھی غرائی۔ گارڈز نے گھورتے ہوئے اس کے ماتھے پر گن رکھی۔ جاؤ گی یا مرنا پسند کرو گی؟ وہ اس کی سفید رنگت دیکھتے تمسخر سے ہنستے ہوئے بولے۔ اس ڈاکٹر نے بے بسی سے پیچھے مڑ کر ان ڈاکٹرز کو دیکھا جو اسے منت کر رہی تھیں واپس آنے کے لیے، اور وہ پیچھے بیڈ پر پڑی حور کو دیکھتی اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے! وہ روتی آنکھیں میچ گئی۔ تبھی اس کی نظروں کے سامنے محبوب شوہر اور بیٹے بیٹیوں کا چہرہ لہرایا۔ ماتھے پر گن کا دباؤ بڑھا اور وہ اپنے شوہر کی محبت بھرے لمحات، بچوں کے ساتھ گزارے خوبصورت لمحات کی یاد کرتی نفی کرنے لگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بند آنکھوں سے وہ مسکراتی بولی۔ تبھی ہی فضا میں ٹھا کے ساتھ اس کی ایک سسکی گونجی۔ اور کون ہے؟ آ جائے سامنے۔ اس کی لاش کو ٹھوکر مار کر سائڈ کرتے وہ دھاڑ کر بولے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دباتی وہ شیشے پر لگی خون کے چھینٹوں کو دیکھتی پردے برابر کیے حورالعین کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی جان نہیں دے سکتی، سینئر ڈاکٹر چیخی اور اس شہید ڈاکٹر کے پھینکے انجیکشن پر پاؤں رکھتی دوسرا انجیکشن اٹھانے لگی۔ حورالعین آنکھیں میچے نفی کرنے لگی۔ کوئی نہیں آ رہا، اللہ آپ تو آ جائیں، مجھے بچائیں، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے اپنے شہزادے کے پاس جانا ہے، چھوڑے مجھے۔ اپنی کلائیاں بیڈ پر مارتی وہ سسک رہی تھی۔ ڈاکٹر لب بھینچ کر منہ پر ماسک چڑھائے اس کے گرد گھوم گئی۔ حور کو لگا موت اس کے سر پر آ گئی ہے اور ڈر نے اس کے سارے حواس جکڑ لیے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ کون سی وحشت تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ ہی یہ جانتی تھی وہ کہاں ہے۔ اسے لگ رہا تھا وہ اجالوں سے دور ہے، بہت دور، ایک تاریک اندھیرے کی کوٹھی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ ہی اجالا، بس حیوان ہے اسے نوچنے کے لیے۔ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے کان میں گھمبیر مردانہ سی سرگوشی ہوئی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بالوں پر ہاتھ پھیرے اس کا سر اپنے نام سے دھڑکتے سینے پر رکھ کے پاس بیٹھا ہے، اس کے بہت قریب۔ ہاں بہت، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ٹھا کی آواز میں نے سنی ہے۔ وہ سر ہلاتی گولے کی آواز یاد کرتی ہوئی بولی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا جب ڈر لگے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے سر پر بوسہ دے کر وہ بولا، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اس سے اللہ حفاظت کرتا ہے میری۔ وہ روتی مسکراتی بولی۔ ڈاکٹر ساخت ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگے جو خود سے باتیں کر رہی تھی۔ شاباش میری شہزادی، ہاں اب پڑھو اس کی شاباشی پر۔ وہ مسکراتی سر ہلا گئی۔ آپ پڑھائیں مجھے، وہ دماغ پر زور دیتی ہوئی ناکام ہو کر بولی۔ اس نے مسکراتے سر ہلایا، بھلا اپنی شہزادی کی بات ٹال سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گمبھیر مگر خوبصورت سحر انگیز آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ سر ہلاتی دہرانے لگی اور اسے بسم اللہ پڑھتے سن کر ان ڈاکٹرز کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔
اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت سے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ اس نے اس تحر انگیز مردانہ اپنے شہزادے کی آواز کے ساتھ پڑھی، اور جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کے جسم میں سکون کی لہریں اٹھنے لگیں۔ اب میں نہیں ڈر رہی، مجھے معلوم ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ مسکرائی، پر اسے اب وہ آواز نہیں آئی جو اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے اس کے گرد حصار ڈال گئی تھی۔ وہ بھول گئی تھی، پر وہ خدا تو جانتا ہے اس کے ماضی کے وہ خوبصورت لمحات جب اس کی پیاری اندھیروں میں رہنے کے باوجود کبھی اس سے شکوہ شکایت نہیں کی، اپنوں سے تکلیف پا کر اپنے شریک حیات کے کندھے لگ کر روئی تھی۔ اسے بتایا کہ اس کے کانوں میں وہ گولیوں کی آواز، وہ اس کے ماں باپ کی سسکیاں گونجتی ہیں جو اس کے بہت قریب ہوئی تھیں، جو اس کے ضد کی وجہ سے اس سے الگ ہوئے تھے۔ تب ہی تو اس نے اسے بتایا کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں، نصیب کے لکھے کی وجہ سے چلے گئے۔ اس میں اللہ کی رضا تھی۔ تمہیں سمی کے پاس جانا تھا اور اس کی آہیں سسکیاں بھائی تک پہنچانی تھیں۔ تمہیں ظلم کو روکنا تھا، گمراہوں کو راہ پر لانا تھا، اور کیا تم نے نہیں کیا؟ اس وقت ہی تو اسے اپنے حصار میں لے کر آیت الکرسی پڑھائی تھی۔ وہ آہستہ سے غنودگی میں جانے لگی، پرسکون سی۔ پاس کھڑی معاف دماغ کے ساتھ ڈاکٹرز کے وجود سن پڑ گئے تھے، اور وہ اس رب کی رحمت حصار کے سامنے جھک کر پیچھے ہو گئیں۔ میں نہیں کر سکتی، آئی ایم سوری۔ دوسری ڈاکٹرز اس کی نیند کا خیال کرتی ہوئی باہر نکلیں۔ مجھے معاف کر دو، تیسری ہاتھ جوڑتی سسکتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے منہ سے کچھ دیر پہلے کی مسلمان ڈاکٹر کے الفاظ گونجے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ڈاکٹر نے سسکتے ہوئے بھیگی آنکھوں، لبوں پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ وہ پل اس قدر حسین تھے، سینئر ڈاکٹر کبھی سکون سے سوئی حور العین کو دیکھتی تو کبھی ان آخری لمحات میں سسکتی اسلام کو قبول کرتی ہوئی ڈاکٹرز کو خشک حلق سے وہ حور العین کے پیٹ میں پڑے اس بچے کو دیکھنے لگی جس کا تحفظ وہ دو جہان کا مالک خود کر رہا تھا۔ وہ اس بلائنڈ لڑکی کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ باہر اللہ کے نام کے ساتھ سسکتی ڈاکٹر ان شیطان کی درندگی کا نشانہ بنتی چلی گئی جب خون کی چھینٹیں اس بار پھر اس شیشے کے کیبن کے دروازے پر لگی۔ میں اسے مار دوں گی، اس نے سب کو ختم کروا دیا ہے۔ سینئر ڈاکٹر چیخ کر نائف اٹھا کر حور العین کی طرف لپکی۔ تبھی پیچھے بیٹھی دونوں ڈاکٹرز نے اس کی چوٹی کو پکڑا۔ خبردار، اسے ہاتھ لگایا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی اس کے بیڈ کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ تم دھوکہ کھا گئی ہو، تم مرو گی۔ یہ لڑکی تم سب کو گمراہ کر رہی ہے۔ کوئی اللہ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ وہ غرائی جب اس کے الفاظ پر انہوں نے لہو آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بلند نعرے لگاتی اس پر جھپٹی اور پاس آپریشن کے لیے رکھے نائف سیزرز اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس ڈاکٹر کی چیخیں پورے کیبن میں گونجنے لگیں، پر اس کی گستاخی پر وہ جنونی آپے سے باہر ہو گئی تھیں۔ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا اور تینوں گارڈز اندر داخل ہوئے۔ کیبن میں پھیلا خون اور اس ڈاکٹر کے ہاتھ خون آلود دیکھتے وہ حور العین کو دیکھنے لگے جس پر چادر ڈال دی گئی تھی، اور وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے سوئی ہوئی تھی، اس جہان سے غافل سی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ غرائے تھے۔ دونوں ڈاکٹرز ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرائیں۔ سزا اس گستاخ کی جس نے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ نہیں، یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ اسے مارنے والی تھی جو ہمارے تاریک دل ایمان کی روشنی سے روشن کر گئی ہے۔ ان دونوں نے ان حیوانوں کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم سب نے ان کا حکم سے انکار کیا ہے۔ وہ پاگل ہوتے دھاڑے، حکم میرے رب کا، ہم صرف انہیں مانتے ہیں۔ وہ دونوں غرائیں اور چلتے ان کی نظروں سے حور العین کو اوجھل کرتی اس کے سامنے آ گئیں، جبکہ ان کے سفید اوورآل لہو لہان تھے۔ تم سب کا یہی حال ہوگا۔ وہ بھیجے گا کسی کو جو تم سب کو اس سے بدتر موت دے گا۔ تم حیوان انسان ہو کر انسان کو نوچ رہے ہو، اللہ تم سب کو بد سے بدتر موت دے گا۔ وہ انگلش میں غرا کر کہہ رہی تھی، دیکھ لیں گے تم دونوں کو۔ وہ باہر نکلتے کنگ کو کال کرنے لگ گیا، اگر ان دونوں کو مار دیا تو حکم کیسے پورا ہوتا؟ دروازے پر کھڑے دونوں گارڈز قہر آلود آنکھوں سے دونوں کی فتح مندی سے
مسکراتے چہروں کو دیکھ کر پیچ و تاب کھاتے رہ گئے اور وہ ہنستی اپنے چہرے سے خون کے چھینٹے مٹا کر آہستہ سے مشین کی تاریں کھینچ کر نکالنے لگی اور وہ گنگناتی اس کے سامنے آ گئی۔ کچھ بھی ہو، ان کے ہوتے اس کی نیند میں خلل نہیں پڑ سکتا تھا۔